بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس دنیا میں بیشتر مذاہب کے لوگ رہتے ہیں اور ہر کوئی اپنی مذہب کے مطابق اپنے طریقے ہی عبادت کرتا ہے۔ کوئی سانپ کو پوجتا ہے، کوئی درخت کی عبادت کرتا ہے تو کوئی مٹی کی بنی ہوئی پکوان کی پوجا کرتا ہے۔ کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو چرچ میں جا کر عبادت کرتا ہے، لیکن مسلمان ہی وہ واحد قوم ہے جسے سچے اللہ پاک کی عبادت کرنے کا شرف ہے اور اسلام ہی سچا دین ہے۔ دوستو، جس طرح ہر کسی کا عبادت کرنے کا طریقہ الگ ہے، اسی طرح کوئی انسان مر جائے تو اس کو جلانے یا دفنانے کے طریقے الگ الگ ہیں۔ کئی مذاہب میں مردے کو تابوت میں بند کر کے دفنایا جاتا ہے اور کوئی مردے کو جلا دیتے ہیں اور اس کو خاک کو پانی میں بہا دیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ مردہ لاشیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو کوئی شخص کسی خاص جگہ پر پھینک دیتا ہے، یعنی اسے مار کر قتل کر دیا جاتا ہے اور قاتل اس کی لاش کو دور کہیں ایسی جگہ پھینک دیتا ہے جہاں سے وہ بچ بھی جائے تو بھاگ نہ سکے اور وہیں پر اس کی لاش پڑی رہے، گل سڑ جائے، اور کئی دفعہ تو کسی کو وہ لاش مل جائے بھی تو اس کو لاوارث سمجھ کر اس کے مذہب کے مطابق دفنا دیتے ہیں جس شخص کو وہ ملتی ہے، یا پھر اسے جلا دیا جاتا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کروں گی جب پاکستان کے ایک علاقے میں جب لوگوں کو ایک لاوارث لاش ملی تو اس کو دفناتے وقت کیا واقعہ پیش آیا۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا اور اس سے ملنے والی سبق پر عمل ضرور کیجیے گا۔ دوستو، پاکستان کے دیہات میں جب لوگ صبح سویرے اپنے اپنے کاموں کے لیے گھر سے باہر نکلے تو انہیں سڑک کے کنارے ایک مردہ آدمی کی لاش نظر آئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں ہجوم اکٹھا ہو گیا اور ہر کوئی اس لاش کو دیکھنے لگا، لیکن کافی وقت گزرنے کے بعد بھی پتہ نہ چل سکا کہ یہ کس کی باڈی ہے۔ لوگوں نے آس پاس کے لوگوں، دیہاتوں تک بات پھیلانا شروع کر دی کہ یہ خبر پھیلائی گئی کہ ایسے کسی شخص کی لاش ملی ہے اور اگر کسی کو پتا ہو یہ باڈی کس کی ہے اور اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کی مانگ یہ ہے، وہ بتا کر اس جسم کو یہاں سے لے جائے۔ لیکن دوستوں، کوئی بھی اس لاش کے بارے میں نہیں جانتا تھا، لہٰذا لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس لاش کو یہاں تو چھوڑا نہیں جا سکتا، اس لیے اسے دفنانا ہی بہتر ہوگا۔ چنانچہ تمام گاؤں والوں نے اس کے جنازے کی تیاری کرنا شروع کر دی اور قریب ہی ایک قبرستان میں دفنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ جب اس کی باڈی کو نہلا کر اس کے جنازے کے لیے تیار کیا گیا اور قبرستان میں موجود جنازہ گاہ پر اس کا جنازہ پڑھایا گیا، جب اس کی قبر کھودی جا رہی تھی تو اس کے قبر کے ساتھ والی قبر میں لوگوں کو ایسا محسوس ہوا وہ بیٹھنا شروع ہو گئی، اور اس کے ساتھ والی جو قبر ہے لوگوں کو یوں محسوس ہوا کہ گلاب کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب ساتھ والی قبر کی مٹی ہٹائی گئی، لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس قبر میں گلاب کے پھول اگ چکے تھے اور اس قبر میں جو انسان دفن تھا اس کا جسم تازہ تھا اور اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ لوگوں میں تجسس پیدا ہو گیا کہ اس شخص کے بارے میں جاننا چاہیے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ کون ہے۔ پھر لوگوں نے اس لاوارث لاش کو دفنایا اور اس کے ساتھ والی قبر کو بھی دوبارہ بڑھ دیا۔ اس نیک آدمی کے بارے میں پتہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ گاؤں والے الگ الگ گاؤں میں اس کی پہچان معلوم کرنے لگے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس آدمی کے گھر کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، لیکن اس گاؤں کا جو مولانا ہے، بڑا مولانا ہے، اس کو پتہ ہو سکتا ہے کہ یہ نیک اور پرہیزگار شخص آخر کون ہے جس کے بارے میں آپ لوگ بتا رہے ہیں۔ چنانچہ اس کے بارے میں پتہ کرنے والے لوگ جو ہے وہ گاؤں کے اس مولانا کے پاس گئے۔ دوستوں، مولانا صاحب کے پاس یہ لوگ پہنچے اور مولانا صاحب قبرستان کے بارے میں سارا ماجرا بتایا اور اس قبر پر جو نام تھا وہ بھی بتایا، تو مولانا نے فوراً کہا کہ وہ اسے جانتے ہیں، اس کا کوئی نہیں ہے، بس اس کی ایک بیوی ہے، فلاں گاؤں میں فلاں جگہ پر اکیلی رہتی ہے۔ لوگوں نے مولانا کا شکریہ ادا کیا اور اس کے گھر تک جا پہنچے۔ وہ ایک خستہ حال گھر تھا۔ جب وہ وہاں اس کے گھر پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بوڑھی عورت باہر آئی اور پوچھنے لگی، آپ لوگ ہیں کون؟ تو گاؤں والوں نے تمام بات اس بوڑھی عورت کو بتائی اور پوچھا کہ آپ کا شوہر ایسا کیا کرتا تھا کہ سالوں بعد بھی اس کا جسم تازہ ہے اور گلاب کی خوشبو آ رہی ہے؟
بوڑھی عورت کھانسی اور بولی کہ وہ ایک عام آدمی تھا، لیکن روزانہ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھتا تھا۔ اکثر نماز کے وقت، خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد جب لوگوں کو قرآن پڑھتا دیکھتا تو بہت روتا تھا، کیونکہ اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا۔ لیکن اس کی دلی خواہش تھی کہ وہ بھی قرآن پڑھنا سیکھے، لیکن اسی دوران وہ فوت ہو گیا۔ بوڑھی عورت نے کہا چاہے اسے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تھا، مگر روزانہ فجر کی نماز کے بعد جب واپس گھر لوٹا تو قرآن پاک لے کر بیٹھ جاتا اور تمام آیتوں کو انگلی سے پھیرتا اور کہتا، یا اللہ، اس پاک کتاب میں تو نے جو بھی کہا ہے وہ ایک ایک بات سچ ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ زار و قطار روتا رہتا، اور جب رو رو کر تھک جاتا تو قرآن کو اٹھا کر اس کو کافی دیر تک چومتا رہتا اور پھر پوری حفاظت سے بند کر کے اسے غلاف میں لپیٹ کر کسی جگہ پر رکھ دیا کرتا تھا۔ دوستو، یہ عمل وہ شخص روزانہ کیا کرتا تھا اور پھر ایک دن وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اس بات کو کافی سال گزر چکے ہیں۔ اس بوڑھی عورت کی بات سن کر گاؤں والے لوگ اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکے اور ان سب لوگوں نے زار و قطار رونا شروع کر دیا اور اللہ سے التجا کرنے لگے، یا اللہ، ہم سب لوگوں کو معاف فرما۔ تو نے اس شخص کو اتنا بڑا درجہ دیا ہے جس کو قرآن پاک پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، بس وہ قرآن سے محبت کرتا تھا، اور ایک ہم ہیں جنہیں قرآن پڑھنا آتا ہے، مگر تو نے ہمیں توفیق نہیں دی، یا شاید ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہمارا شمار تیرے نیک اور پاکیزہ لوگوں میں ہو۔ اس دن تمام گاؤں والوں نے روزانہ قرآن پاک پڑھنے کا عہد کیا۔ پیارے دوستوں، قرآن پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کی ذات قرآن پڑھنے والوں کو ایک لفظ کے بدلے میں بھی، یعنی ایک حرف ہوتا ہے تا وہ مل کر لفظ بنتا ہے۔ مثال کے طور پر الف لام میم 3 حروف ہے تو ہر حرف کے بدلے 20 نیکیاں اس انسان کو ملتی ہے جو کہ قرآن پاک پڑھتا ہے۔ ہم لوگ روزانہ نماز ہی پڑھے تو نماز میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، پھر اس کے ساتھ کوئی سورت ملائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جو عام طور پر لوگ سب سے زیادہ جو سورت پڑھتے ہیں وہ کون سی ہے؟ سورہ اخلاص۔ تو سورت اخلاص جب پڑھی جاتی ہے تو آپ کو اندازہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو ہم جب اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت نام پر درود کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو خدا بزرگ و برتر کی ذات اس نذرانے کو قبول فرماتے ہیں اور ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو پیارے دوستوں، آج سے اپنی زندگی کی یہ روٹین بنا لیجئے کہ آپ لوگ جب بھی صبح اٹھے تو لازمی طور پر قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ دوستوں، اس کے ساتھ ہی مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔